یہ خوفناک ویڈیو آپ نے دیکھی. السلام علیکم, آپ کے ساتھ میں ہوں میرین سبتین. بابر روان صاحب میرے ساتھ موجود ہے. یہ گدھے کے گوشت سے چوہے کی بالٹی تک کا ماجرا کیا ہے, یہ آپ کو بھی کچھ دیر کے بعد ہم بتاتے ہیں. اماراتی وزیر کے بیان پر وزیر داخلہ کا بیان آیا. یہ کیا ہو رہا ہے, بلکہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک اور پیٹرول بحران کا علم بچ گیا, یہ بھی ماجرا ضرور جانیے گا. تاجروں کی حکومت کیا تاجروں کا کاروبار بند کرائے گی, ہمارا سوال. دنیا کی امیر ترین ہیلتھ سروسز اسلام آباد میں ایک بلڈنگ کا کرایہ 46 لاکھ اور اس پر جو فرنیچر ہے وہ 5 کروڑ. جناب, تلاش گمشدہ پنجاب میں زکوٰۃ گزارا الاؤنس کہاں پر ہے, یہ ہم آج تلاش کریں گے. پولٹری ناک آؤٹ, FTA کا مطلب کیا ہے, یہ بھی جانیے گا. بابر صاحب, پہلے تو آغاز کرتے ہو, یہ جو خوفناک اور ویڈیو جو ہضم نہیں ہو رہی ہے اس وقت, ہم تو اب میرے خیال سے جائیں گے نہیں کہیں بھی کھانا کھانے کے لیے, اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ذرا یمن کی صورتحال پر جو وزیر داخلہ کا بیان آیا, کافی سنجیدہ ہے یہ بیان جو اس سے پہلے آیا تھا, اور اب اس کے جواب میں جو یہ بیان آیا, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تھینک یو میم. لیکن اگر کوئی سماج سنجیدہ ہو تو صحت سے زیادہ سنجیدہ کوئی بات نہیں ہوتی. بلا شک زندگی کے ساتھ ساری بہاریں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے, اس لیے زندگی پہ مرتا ہوں. موت بیچی جا رہی ہے, اس پہ بات آپ کیجیے گا بعد میں. جو UAE کے اندر سے کل تو ہم نے اس لیے بات نہیں کی احتیاطاً کہ جو ریاستیں ہیں ان کے جواب ریاستوں کو دینے چاہیے, حکومتوں کے جواب حکومتی سطح پہ ہونے چاہیے, انہیں ہمارے حوالے اور پبلک کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جو UAE ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات آج سے نہیں ہیں. یہ شہید قائد عوام کے دور میں پہلی بار راولپنڈی میں انٹرکانٹ ہوٹل ہوتا تھا جس میں لا کے ان کو ٹھہرایا گیا. اس وقت ہمارے پاس کوئی ٹھہرانے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی. یہ ارلی 70s کی میں بات کر رہا ہوں. اور جو UAE کی اس اتحاد کے بانی تھے وہ جب یہاں پہ تشریف لائے, سلطان نہان صاحب, وہ جب یہاں پہ تشریف لائے اس سے تعلقات کا آغاز ہوا. اور پھر جب پیٹرول کی دریافت کے بعد پاکستان میں پہلی دفعہ 1975 کے ایک لا کے تحت لوگوں کو پاسپورٹ ملنا شروع ہوئے تو پھر پاکستانی وہاں پہ گئے. اور اس وقت پاکستانی ان کی معیشت میں مزدور کے طور پہ شیخوں کے اونٹ چرانے کے لیے, کوئی مزرے جن کو فارم کہتے ہیں وہ چرانے اور چلانے والے ہیں, کچھ ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور محنت کش ہیں بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ. جو یہ ان کی UAE کی جتنی ریاستیں ہیں ان کا جو ٹوٹل بل ہے, یہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ ٹریڈ بل یا امپورٹ بل ہے, وہ $1 بلین ہے, اور اس کا صرف 3% حصہ وہ پاکستان کا ہے. لیکن اس وقت جو بیان دیا گیا اس پہ ایک جوابی بیان آج آیا ہے, اور وہ بیان دیا ہے ہمارے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے. 2-3 سوالات پیدا ہوئے ہیں, باقی تو بیان پہ ہم تبصرہ نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ ریاست کا کام ہے. ریاستوں کے تعلقات اس طرح سے چلیں گے, اور پھر دوست ریاست اور مسلم برادر ملک ہے کہ وزارت خارجہ کہاں ہے. کیا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ اصلی ہے, کیا یہ بیان انہوں نے قبول کیا؟ اس پہ باقی جو ملک ہیں گلف کے, ان کے بھی 1-2 وزیروں نے اس بیان کے حوالے سے اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کیا. ہاسٹائل تبصرہ نہیں ہے لیکن تبصرہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ شاید یہ بیان دیا گیا ہے. اچھا, اب میں جو نثار صاحب نے بیان دیا ہمارے وزیر داخلہ نے, وہ بڑا چشم کشا, آنکھیں کھول دینے والا بیان. اس کے 2 حصے ہیں. جو پہلا حصہ ہے بیان کا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کس طرح سے UAE کا وزیر ہے جس نے یہ بیان دیا, یہ ان کا پہلا حصہ کہتا ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے کہ تشویش ہے. اچھا, دوسرا حصہ اس میں حیرانی ہے. وہ انہوں نے کہا نہیں لیکن وہ بالکل بیان یہی ہے کہ کیوں نہیں لوگ بول رہے. اس کی ایک وجہ میں قوم کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سے بہت سارا بلیک پیسہ, جس کو کالا دھن کہتے ہیں, وہ گیا ہوا ہے وہاں پہ. کون بولے گا؟ پھر حکومت میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں, مثلا وزیر خزانہ ہیں, جو وہ کہتے ہیں ان کو جو پیسے آئے تھے, ان کے بچے کام کرتے ہیں وہاں دبئی میں, اور وہاں سے ان کو قرض حسنہ آیا تھا. پھر لوگوں کے وہاں پہ محلات ہیں, شاپنگ پلازے ہیں, پھر ان کے ٹاور ہیں. جب ہم قوم کی غیرت کے اوپر اپنے ذاتی مفادات, اپنی ذاتی رقم, اپنے ذاتی محلات, اپنے ذاتی ٹاور کھڑے کریں گے نا, تو جن ملکوں کے اندر آپ کی یہ دولتیں ہوتی ہیں وہاں پھر آپ کی عزت کوئی نہیں ہوتی. اور اگر حکمرانوں کی دولتیں ہیں تو پھر حکمرانوں کے ذریعے سے عوام کی بھی کوئی عزت وہاں پہ, حالانکہ عوام دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے, عزت نہیں ہوتی. آج جو نہیں بول رہے اس کی قوم کے سامنے کوئی دوسری وجہ نہیں ہو سکتی
سوائے ذاتی معاملات اور مفادات کے. میرا خیال یہ ہے. بابر صاحب آپ نے کہا سٹیکس ہیں کچھ لوگوں کے جس کی وجہ سے ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ خاموش ہیں, لیکن دباؤ اگر بڑھتا ہے دوسری سائڈ سے تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. کافی کچھ مجھے, میں عربی اخبارات اردو اخبارات سے پہلے پڑھتا ہوں, روزانہ پڑھتا ہوں, لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ ریاست کا معاملہ ہے. ریاست بات کرے, ہمارے بڑے نازک تعلقات ہیں اور ہمارے بڑے اسٹریٹجک فرینڈشپ ہے, اور یہ آپ پبلک کو بحث کرنے دے رہے ہیں, لیکن جو وزارت خارجہ ہے اس میں وزیر خارجہ وزیر اعظم ہے رولز آف بزنس کے مطابق, اس کے بعد ایک بزرگوارم ہے اور اس کے بعد دوسرے بزرگوارم ہے, اور پھر وزیر مذہبی امور بھی کل کہیں بولے. ہر وزیر اپنا منہ لے کے جو مرضی ہے وہ بولے چلے جا رہا ہے, یہ دیکھے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اچھا, اب یہ دھمکی پاکستان کے عوام کو وزیر صاحب کے بیان میں سے جو پڑھی جا رہی ہے نا کہ دھمکی آمیز انہوں نے لہجہ اختیار کیا کہ کوئی بھگتنا پڑے گا, تو آپ یقین کیجئے میں مزدوروں کو, پاکستان کے محنت کشوں کو بتانا چاہتا ہوں, ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھگتے گا. بھگتے گا وہ جس کا مال وہاں پہ ہے. اچھا, وہ نون لیگ ہو نہیں, کیونکہ وہ کوئی اور پارٹی ہو جن کا مال وہاں پہ ہے نا, وہ یہ دھمکی ان کے نام ہے. جن کے مالات ہیں وہ ضبط ہو سکتے ہیں نا جی, بادشاہت ہے وہ ضبط ہو سکتے ہیں, اس لیے یہ دھمکی ان کے نام ہم پڑھتے ہیں, عوام کے نام ہم نہیں پڑھیں گے اس کو. چلے ٹھیک ہے, آگے بڑھیں پلیز, آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ذرا بات کر لیتے ہیں پیٹرول بحران کی. الارم ایک اور بج گیا. پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کچھ لوگوں کے مفادات تھے جس کی وجہ سے پوری قوم نے سفر کیا, مشکل سے, بہت مشکل سے اس بحران پہ قابو پایا گیا. کسی کو قربانی بھی دینی پڑی, بلکہ کسی سے قربانی لی بھی گئی. اب کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے؟ اب زیادہ ہی اشاروں میں جانے کی بجائے میں سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ روز کہہ کے بھی لوگ تھکتے جا رہے ہیں, لیکن جن کے کان بند ہیں وہ بند بھی ہیں, اور محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا, امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے. پہلے بولی آئل کمپنیز کی ایک ایڈوائزری کمیٹی ہے. اچھا, وہ کچھ دن پہلے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں تیل کا بحران آ رہا ہے. میں وجوہات بھی بتاؤں گا آج. 2 وجوہات ہیں, بڑی سیدھی وجوہات ہیں. اگر وزیر اعظم چاہیں تو ایک اور کمیٹی بٹھا دیں. پچھلی جو کمیٹی بٹھائی تھی انہوں نے, اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, اور اس کا کوئی ایکشن نہیں نکلا. اور اسی لیے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں جو کام نہیں کرنا کمیٹی بٹھائیں, جو بالکل نہیں کرنا اس پہ کمیشن بٹھا دیں. یہ میں جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں کر رہا, اس کو تو کام کرنا پڑے گا, یہ قانون. اچھا, پہلے یہ آئل کمپنیز کی ایڈوائزری کمیٹی نے یہ الارم بجایا اور گھنٹی بجائی اور کہا کہ جناب آپ باز آ جائیے, پاکستان میں تیل کا بحران آ رہا ہے. اب پی ایس او کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے. پی ایس او کو صرف سزا دی جاتی ہے, دھمکی دی جاتی ہے, سرزنش دی جاتی ہے, اور ان کے سر پہ ڈنڈا مارا جاتا ہے پی ایس او کی. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے پی ایس او نے کہ ایک اور پیٹرول بحران آ رہا ہے اور بہت جلد آ رہا ہے. اچھا, آ کیوں رہا ہے؟ اب وجوہات بتاتے ہیں اور پھر ہم تھوڑا سا پیچھے بھی جائیں گے, جو گزرے ہوئے کل کے ماضی کی بات ہے وہ بھی ہم کریں گے. جو اس وقت پاکستان کو تیل سپلائی کرنے والے جو سپلائرز ہیں, ان کے جو جہاز آتے ہیں, ان جہازوں کو وقت پہ آف لوڈ ہی نہیں کیا جائے, یعنی پیٹرول اتارا ہی نہیں جاتا. اچھا, آپ دیکھ لیں نا, بادشاہی ہے نا جی. اور اس پشتوں میں کہتے ہیں اخپل بادشاہی, اپنی بادشاہی ہے. جو یہاں بیٹھا ہوا وہ ایک قسم کا بادشاہ ہے. جب بادشاہت ہوگی تو پھر بادشاہ کا دربان بھی بادشاہ سے بڑا بادشاہ ہوگا, اور یہ بادشاہت ایک. اچھا, اس کا ایک نتیجہ نکلا ہے. یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جس کے ہمارے پاس کوئی سپورٹنگ ثبوت نہیں ہے. ثبوت ہیں, اور انہی ثبوتوں سے تو بلکہ یہ خبر نکلی ہے. ثبوت یہ ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیمریج کلیم ملا ہے آئل سپلائرز کی وجہ سے. اس میں ریزنز دی گئی ہیں. ریزن یہ دی گئی ہے کہ جان بوجھ کے آپ ہمارے جہاز آف لوڈ نہیں کر رہے, اور یہ کلیم کتنا ہے, چند دنوں کا کلیم ہے, $25 لاکھ ہے. یہ 25 کروڑ 75 لاکھ روپے بنتا ہے کہ جہاز کھڑا رہتا ہے. ظاہر ہے جب جہاز جیٹی میں لگا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اتارے گا تو ڈیمیج کلیمز تو آئیں گے. یہ اوائڈ کیے جا سکتے تھے. اب ایک اور پہلو اس کا وہ بھی میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے ہم نے کہا بھی تھا اس وقت کہ ایک مافیا ہے جو پیسے بنا رہا ہے. بعد میں مختلف وزارتوں سے, سرکار سے اس ذرائع کی تصدیق بھی ہوئی, لیکن لوگ عام عہدوں پہ بیٹھے ہوئے اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. 2 سے لے کے 250 روپے پر لیٹر تک پیٹرول فروخت کیا گیا, اور ایران کا سمگل شدہ پیٹرول اس کو لایا گیا, اور اس کے لیے مارکیٹ, یہ ہم چونکہ کہہ چکے ہیں, آئی ایم سوری فار دی ریپیٹیشن, لیکن یہ بات حوالے کے لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. یہ پیٹرول کا جو بحران ہے وزیر اعظم صاحب, آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ کل ایک میٹنگ کال کر لیجئے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے لیے مشکلات اور ان کا اضافہ کیا جائے, ورنہ لوگ ایک دفعہ پھر لمبی سڑکیں ہوں گی,
لمبی گاڑیاں ہوں گی, لمبی لائنیں ہوں گی, اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ کچھ بیکاری ہیں جو پیٹرول کا بحران پیدا کرتے ہیں. یہ بیکاری نہیں ہے جی, یہ بہت بڑے کاروباری ہیں جو پیٹرول کا بحران پیدا کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو ہم توجہ دلا رہے ہیں. آپ اس کو کال اٹینشن نوٹس ہماری طرف سے توجہ دلاؤ, نوٹس سمجھ کے ٹریٹ. اور اس سے بھی تکلیف دہ بات بابر صاحب یہ ہے, کل بھی ہم نے بتایا, آج بھی ہم بتا رہے ہیں کہ کچھ کام تو ہوتا نہیں ہے, ہم جو نقصانات کر رہے ہوتے ہیں انہی کو ہم بھر رہے ہوتے ہیں اور مزید نقصان میں ہم جا رہے ہوتے ہیں. آج تو بلکہ آپ نے بات کہی, اب ابھی تھوڑی سی یہ بات مکمل کر کے ہم بریک کے بعد ایک ایسی ہم سامنے لا رہے ہیں صورتحال جس پہ دل چاہتا ہے کہ ساری قوم بیٹھ کے آنسو بہائے کہ یہ ہم کدھر سے, ہم کہتے ہیں خزانہ خالی, اور کس طریقے سے عیاشیاں اور کس طرح سے لٹایا جا رہا ہے. ہم نام بتائیں گے, ہم منسٹری بتائیں گے, اور ہم سامنے رکھیں گے سارا کچھ. اس پہ دیکھیے گا پھر کوئی ایکشن ہوگا. مجھے تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ایکشن ہوگا, نہیں بھی ہوتا تو اظہار ضرور ہوگا ہماری طرف سے. اچھا, اب اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا یہ جو پیٹرول کا بحران ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیز ہیں وہ بھی آئل یوز کرتی ہیں. اب اس سے جڑا ہوا ایک اور بحران ہے, اس میں عوام چیخے مار رہے ہیں, متعلقہ وزارتوں کے وزیر خراٹے مار رہے ہیں یا فراٹے مار رہے ہیں, سیر و سیاحت کر رہے ہیں, اور جو واپڈا ہے اور سرکاری اہلکار ہیں وہ کہیں سہمے ہوئے ہیں, کہیں ڈرے ہوئے ہیں, کہیں چھپے ہوئے ہیں, اور کہیں پر گم ہیں. وہ بیچارے کیا کریں, اور کہیں پہ نخرے بھی ہیں. صحیح صحیح. اب کل رات جو گزری ہوئی ہے, اس وقت the papers are with me and before me, جو بجلی کا شارٹ فال ہے وہ 4800 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے. اتنی بارشیں ہو رہی ہیں, اتنا پانی ہے. وقت سے پہلے ہی, ابھی تو صحیح گرمی آئی ہی نہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اور گاؤں والوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے. کمی بیشی اس میں اور بھی, یعنی کمی تو میں نے ایسے ہی تکلف سے کہہ دیا, لیکن بیشی اس میں اور بھی ہو رہی ہے. اب ہمارے جو سٹاف نے بات کرنے کی کوشش کی متعلقہ ادارے سے, جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ تکنیکی مسئلہ ہے. تکنیکی مسئلہ کیا ہوتا ہے جی, مجھے تو نہیں سمجھ آیا. یعنی ٹیکنیکلی یا تو یہ ہے کہ کسی جگہ پہ خدا نہ خواستہ کوئی سبورشن ہو جائے. صحیح. سوری, اس طرح ہر دفعہ نہیں ہوتا بابر صاحب, بلکہ ایک خبر بھی ناظرین کو میں دے دوں ساتھ ہی. یہاں ہمیں ناظرین یہ معلوم ہوا ہے, کل ہم نے ایک خبر بریک کی تھی یہاں پر, اور ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک ایس پی خاتون جنہوں نے کچھ اہلکاروں کو معطل کیا صرف اس بنا پر کہ وہ اپنے فرض کو ادا کر رہے تھے, اور اس فرض کو ادا کرنے کی سزا انہیں معطل کر کے دی گئی تھی. تو جناب وزیر داخلہ صاحب کو بابر صاحب نے شاباش کل بھی دی تھی, آج ہم اپنے پروگرام کے توسط سے دیتے. انہوں نے اس کا نوٹس لیا, اور اس کا نوٹس لینے کے بعد جو اہلکار برطرف کیے گئے تھے انہیں دوبارہ بحال کیا. نہ صرف بحال کیا بلکہ ان کو انعامات سے بھی نوازا, اور ساتھ ہی ساتھ اس خاتون ایس پی کو جو ہے انہیں غالباً بتایا جا رہا ہے کہ معطل کر دیا گیا ہے, برطرف کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا کام ہوا ہے اور بڑی اچھی بات ہوئی ہے. ہمارے پروگرام کے توسط سے بابر صاحب آپ کی جو کوشش ہے وہ رنگ لائی. برطرف اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے ایک ڈیو پروسیس ہے. معطل کیا جاتا ہے, سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. کام کرنے سے عارضی طور پر روکنے کو معطل کرنا کہتے ہیں. برطرف یہ ہے کہ نوکری سے ان لوگوں کو انعام دے کے واپس رکھا ہے. آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, اور آئندہ لوگوں سے بھی ہم کہیں گے کہ صحیح کام کو کرتے رہیے. ان جوانوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے جو جوان ہمارے لیے خطرے مول لے کے سردی گرمی میں سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں, اور ان کے افسران کیا کرتے ہیں وہ ہم کل بتا چکے ہیں. اچھا, میں ادھر واپس آنا چاہتا ہوں. جی بالکل. یہ جو ایشو ہے وہ یہ, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے دفتر نے بات کرنے کی کوشش کی, اور ایک جگہ ہماری بات ہوئی ہے متعلقہ, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹیکنیکل وجہ کی وجہ سے, یعنی ڈیو ٹو ٹیکنیکل ریزنز, یہ اس وقت کل رات والا جو شارٹ فال ہے وہ بھی آیا. ٹیکنیکل ریزن کوئی ان کے پاس تھی نہیں بتانے کے لیے. میں نے ذاتی طور پہ بات نہیں کی فرینکلی اسپیکنگ, بٹ مائی اسٹاف اسپوک ٹو دیم. یہ جو اختلافی نوٹ کا اسٹاف ہے, اب بلا شیڈیول لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, اور سزا کس طرح سے دی جا رہی ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں سیمپل کے طور پہ اسلام آباد کے فگرز اور پٹھوار کے فگرز جو ہیں وہ دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسلام آباد شہر میں 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اچھا, یہ تو بڑے فیڈر ایسے ہیں کی بات کر رہے ہیں, بڑے فیڈر ایسے ہیں, اسپیشل فیڈر ایسے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. چھوٹوں کی بات, یہ جو دوسرا پاکستان ہے نا نیچے والا, وہ کہتے ہیں نا چلڈرن آف دی لیسر گاڈ, یہ ان کا جو پاکستان ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور جو دیہات ہے یہ 12 سے 14 گھنٹے میں فیڈرل ایریا کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ لوڈ شیڈنگ پہنچ گئی ہے. اچھا, پھر کیا ہوا؟ جو لوڈ شیڈنگ ہے
پورے پٹھوار میں، اور یہ علاقے ہیں جی، میں کچھ علاقوں کے نام لے لیتا ہوں، مثلا تلا گنگ ہے، جیلوم ہے، گجر خان، کہوٹا، ہزرو، کامرا، کینٹ، اور اس کے ساتھ جتنے بھی نوائی علاقے ہیں، بہت لمبی لسٹ ہے، یہ سارے کے سارے علاقوں کے اندر 18 سے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں اپنی سرکار سے، اپنی عوام کی طرف سے، کہ آپ اگر لوڈ شیڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ تاجر بھی تجارت کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کچھ صارف بھی ہیں، کوئی طالب علم بھی ہیں، کوئی مریض بھی ہیں، کوئی اسپتال بھی ہیں۔ جو جسٹس منظور ملک ہیں، بڑے اچھے فوجداری کے وکیل تھے، آج کل آئے ہیں وہ ایز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پنجاب میں۔ اچھا، وہ ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں سرکار کو کہ لوڈ شیڈنگ سے عدالتوں کا کام بھی، نظام انصاف بھی، جسٹس منظور ملک نے کہا، متاثر ہوتا ہے۔ آئی سپورٹ ہز کنٹینشن، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے تو لوڈ مینجمنٹ کا ایک شیڈیول بنا کے اپنی تصویر کے ساتھ، بے شک آپ کی تصویر پھر چلے اشتہاروں کے ساتھ، لوگ اعتراض نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو یہ بتا تو دیں تاکہ اگر کوئی متبادل انتظام کرنا چاہتا ہے اپنے کام روشنی میں مکمل کر لے اور آپ کے آسرے پہ نہ پڑا رہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ایک تو پہلے ہی اتنی تکلیف اور اس کے بعد نہ بتائے جانے کی ایک اور تکلیف۔ ناظرین، یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو وہ ایک خوفناک ویڈیو جو ہم نے آپ کو دکھائی اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے۔ وزارت صحت کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کون ان کا پرسان حال ہے، اس بارے جانیے گا، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کیا تاجروں کی حکومت تاجروں سے لڑ پڑے گی؟ اس پر ہم نے 10 تاریخ کو ایک بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ تاجر جو ہے وہ تاجر حکومت سے لڑ پڑیں گے۔ ذرا ہم آپ کو پہلے وہ ویڈیو کلپ دکھانا چاہتے ہیں۔ دکانیں جو بند کی جائیں گی، کاروباری مراکز جو بند کیے جائیں گے، 8 بجے پھر ایک بار ہم دیکھتے ہیں حکومت جو ہے ہڑتالوں کا سامنا کرے گی۔ اب آپ تاجروں کو پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ غریبوں کو پڑھ گئے، اس سے پہلے آپ دیہاتیوں کو پڑھ گئے، اس سے پہلے آپ پوری پبلک کو پڑھ گئے۔ کہیں اور جھگڑا ہو یا نہ ہو، تاجروں اور تاجروں کی حکومت کا جھگڑا ہو جانا، یہ میں حکومت کو وارن کر رہا ہوں۔ جی، تاجر حکومت میں جھگڑا پڑ جانا ہے۔ جی بابر صاحب، جھگڑا پڑ گیا؟ ہم تو جھگڑا چھڑانے والے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی احتیاط کرو۔ دیکھیے، ہو نہیں سکتا نا، جو لوگ باہر نکلتے ہیں نا، جو ورکنگ کلاس جتنی ہے، ان کو تھوڑی سی شام چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ یا ارلی آورز اگر ہوں، ہم روشنی استعمال کریں سورج کی، تو پھر دوسری بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جن وزیروں نے مشورہ دیا ہے نا، میں نے اس دن کہا تھا کہ کون وزیر نہ بجلی نہ پانی بھی تھے اور وزیر ڈیزل بھی تھے، اس میں یہ ہمیشہ ایسا مشورہ دیتے ہیں جس سے کوئی نہ کوئی طبقہ، کوئی نہ کوئی کلاس لوگوں کی وہ متاثر بھی ہو، ان کی چیخیں بھی ان کو سنائی دیں، بہت میوزک لگتا ہے ان چیخوں میں ان کو، اور اس کے بعد پھر حکومت سڑکوں پہ ڈیل کرے اور ایک ابہام کی کیفیت پیدا ہو، احتجاج ہو، پتہ لگے کہ دھرنے ہوں، اس کے بعد مذاکرات ہوں، مذاکرات کے بعد بات مانی جائے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، یہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ گورننس پہ توجہ دینے کی بجائے جو ہمارے پاس آج اور تفصیلات ہیں وہ حیران کر دینے والی، رلا دینے والی ہیں، تڑپا دینے والی ہیں۔ کل پرسوں کہہ رہے تھے میرے پسندیدہ وزیر اعلیٰ صاحب کہ کوئی انگلی ہلا کے ہمیں نہیں بتا سکتا کہ کہیں کوئی خرابی ہے، ان کا تو ذمہ نہیں ہے، لیکن بڑے بھائی جان کو ہم ابھی بتانے لگے ہیں کہ انگلی کھڑی ہوگی، یہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی کابینہ میں آپ کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ ابھی بھی میں تاجروں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سے بات کی جائے اور ان کو بٹھا کے ان کی بات سنی جائے اور مانی جائے اور کوئی طریقہ نکالا جائے۔ حکومت کے وہ وعدے کہاں گئے کہ ہم بجلی کا بحران سارا ختم کر دیں گے اور ساری گڑبڑ ختم کر دیں گے، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کا مسئلے کا کوئی حل نکالا جانا چاہیے۔ ہم نے بتایا تھا مسئلہ ہوگا، مسئلہ شروع ہو گیا۔ بلکہ بابر صاحب، یہ جو کہتے ہیں نا کہ لائٹ کو استعمال کیا جائے، دن کی روشنی کو، لیکن لوگ گرمیوں کے موسم میں رات کو دیر سے کھانا کھانے نکلتے ہیں، موسم تھوڑا بہتر ہو جائے، تو وہ چیز آپ بالکل عوام سے ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ چھین رہے ہیں۔
انٹرٹینمنٹ پہلے ہی کوئی نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ ان کی مرضی کی انٹرٹینمنٹ جو یہ نام دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ایک جگہ ہم کھڑے ہو کے جہاں ہماری فوٹو بنے گی وہ انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ ویسے سب سے اچھی, ان کے کام اگر سب لوگوں کو بتاتے رہے ہم, تو یہ سب سے اچھی انٹرٹینمنٹ ہے, لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے گا. یہ گورننس اس کو کہتے ہیں, جمہوریت اس کو کہتے ہیں, جمہوریت کا پھل فروٹ اس کو کہتے ہیں جو خود کھائیں پیئیں. اب ایک جو اگلا ایشو ہے وہ بڑا ہی سیریس ایشو ہے, بہت سیریس ایشو ہے. ہم وزارت صحت کی بات کرنے جا رہے ہیں. جی آپ نے کہا تھا کہ وزارت صحت, یہ جو نیشنل ہیلتھ سروس کی وزارت ہے سو کالڈ, پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے سرے سے. اسلام آباد اتنی سی ایک جگہ ہے اور یہ راولپنڈی کی جو پرانی تحصیل تھی اس کا 1/3 حصہ آپ سمجھ لیں, یہ اتنی بڑی جگہ ہے. اب اس کی آبادی آپ لگا لیں 1.5 ملین کے قریب آبادی لگا لیں, ساری جو قانونی غیر قانونی ملا کے. اب اس 1.5 ملین کے لیے ایک وزارت بنائی گئی ہے. اس وزارت نے جو کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں وہ وزارت کی کارروائیاں ہم اس کے اپنے پیپرز اور ثبوتوں کے ساتھ آج ہم قوم کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. پہلا جی, اس وزارت نے جو اخراجات یہ وزارت کر رہی ہے, ایک جو ڈرگ ریگولیٹری بورڈ بنوایا ہے, یہ بننے کے بعد اس وزارت نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ سیکریٹریٹ, جو پاک سیکریٹریٹ بلڈنگ ہے جہاں پہ سارا ہمارا جتنا بھی حکمرانی کا گورننس کا مرکز ہے جو ساری دنیا میں اسی طرح سے ہے, اس کو ہندوستان میں نئی دہلی کے اندر اس کو راج بھون کہتے ہیں, آپ پاک سیکریٹریٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر سے دفتر اپنے انہوں نے شفٹ کروا دیے. یہ دفتر شفٹ ہونے کی تاریخ بھی ہمارے پاس ہے, جولائی 2014 میں دفاتر جو تھے وہ شفٹ کرائے, اس لیے کہ کرائے پہ عمارت وہ کہتے ہیں ہمیں پسند آ گئی ہے. اور سرکاری عمارت میں کرایہ ہی کوئی نہیں لیتا تو مزہ کہاں سے آئے جی, خرچہ نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی سرکاری عمارت میں تو آپ سرکار کے خرچے پہ بیٹھتے ہیں نا. اور پاک سیکریٹریٹ سب سے پاش علاقے میں G5 کے اندر اور ریڈ زون کے اندر زیادہ محفوظ جگہ بھی ہے. اور اسلام آباد کی مرغی دال برابر جو C کلاس سیکٹر ہے نا ان میں سے ایک ہے G9. ویسے میرے لیے تو سارے میرے سر کے ستارے ہیں, لیکن G9 میں ایک بلڈنگ لی گئی ہے. اس کا کرایہ پتہ ہے کتنا ہے منتھلی 46,50,000 روپے کرایہ. 46 لاکھ وزیر اعظم صاحب 50,000 روپے کرایہ. اب یہاں شفٹ کرنے کے لیے انہوں نے, اب رہ گئے اس کے پاس, یہ شفٹ ہوئی ہے میں نے جس طرح سے بتایا جولائی میں. ان کے پاس چوائس کیا کیا تھی؟ پہلی چوائس تو یہ تھی کہ سیکریٹریٹ میں بیٹھے رہتے. دوسری چوائس یہ تھی کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو NIH ہے اس نے ان کو آفر کیا, ان کے ساتھ گفتگو ہوئی کچھ اہلکاروں کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں لیز پر زمین 5,000 روپے پر کنال. اسلام آباد میں تو 5 کروڑ روپے ہے, لیکن ٹھیک ہے سرکار سے سرکار کو جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ نامنل انہوں نے رکھا. اس حساب سے اگر یہ اپنی بلڈنگ بناتے تو بلڈنگ چند کروڑ روپے میں بنتی ہے نا, اور اس میں ریگولیٹری آفس آپ نے رکھنا ہے. پہلے تو یہ کہ 3 کمروں کا آفس ہونا چاہیے. بھائی برطانیہ کے وزیر اعظم کے آفس سے بھی ہم کوئی سبق سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ صرف جمہوریت کی ہم روزانہ قوالیاں گاتے رہیں گے. تو یہ جو 20 کنال زمین انہوں نے دی, اس کا 1 لاکھ روپے ماہانہ کرایہ بننا تھا جی, 1 لاکھ روپے. یس, یہ انہوں نے کہا ہم اپنی بلڈنگ نہیں بناتے. اب جو خرچہ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا خرچہ جو فرنیچر ہے اس کے لیے رکھا گیا 50 ملین, 5 کروڑ روپے فرنیچر اینڈ فکسچر. 5 کروڑ روپے فرنیچر اینڈ فکسچر کے لیے پہلا. دوسرا جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے 51 ملین, 5 کروڑ 10 لاکھ روپے گاڑیوں کے لیے رکھے گئے. اچھا تیسرا کیا جی, 13 ملین ہے مشینری کے لیے اور اکوپمنٹ کے لیے, اور 12 ملین ہے سافٹ ویئر کے لیے. یہ پاکستان کے غریب لوگوں کا 137 ملین یعنی 13 کروڑ 7 لاکھ روپے. یہ اچھا, اب ایک اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے پاس تفصیلات بہت لمبی ہیں. بابر صاحب پوری عمارت تیار ہو جانی تھی آرام سے. آخری بات, آپ کو پتا ہے اس عمارت کی مرمت کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں؟ کتنے دیے جا رہے ہیں؟ کوئی ادارہ ہے جو احتساب کرے؟ کوئی ہے جو ان کو پوچھے؟ 8 کروڑ روپے میں عمارت کو مرمت کے قابل بنایا جا رہا ہے. 14 مہینے انہوں نے وہاں رہنا ہے. لیز رہ گئی 14 مہینے کی. 8 کروڑ روپے. یہ اس طرح کا بھی کوئی نظام ہے جس کو میں جمہوریت کہہ سکوں؟ پھر مجھے آپ یہ ذرا بتا دیں.
इस तरह का भी कोई निजाम है जिसको मैं गवर्नेंस कह सकूं, कोई मुझे जरा ये बता दे। इस तरह का भी कोई निजाम दुनिया के अंदर है जिसको शहनशाहियत ना कहा जाए? मेरे ख्याल में तो शहनशाह भी डरते होंगे। अपनी जेब से निकले बाबर साहब तो पता लगता है। चले एक और मसले की तरफ जरा आ जाते हैं। ये बहुत तकलीफदेह मौजू है और इस पे प्लीज गौर कीजिए। वज़ीर दाखिला ने जिस तरह नोटिस लिया, इसी तरह वज़ीर आज़म साहब से कहेंगे कि इस पे नोटिस लीजिए और इतना नुकसान ना कीजिए, क्योंकि ये पैसा हमारी जेब से, हमारे अवाम की जेब से जाता है। बाबर साहब, एक और मसले की बात करते हैं पोल्ट्री फार्म के हवाले से। देखिए, पोल्ट्री पे वैसे तो कहते हैं कि बहुत बड़ा जो पोल्ट्री का कंट्रोल शेड का हिस्सा है वो हुक्मरानों के पास है। चलिए, हम नहीं कहते, ये सारे जो कहते रहते हैं वही कहते हैं, मुझे तो नहीं पता जाती तौर पे। लेकिन ये जो पोल्ट्री का बिजनेस है ये पूरे पाकिस्तान में, इसमें छोटा स्टेक होल्डर भी है, दरमियाना भी है और बड़े प्लेयर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। जो पोल्ट्री के हवाले से इश्यूज हैं वो 3 इश्यूज पैदा हो गए। एक तो ज़ाहिर पाकिस्तान के लोगों का हक है कि उनको सस्ती मुर्गी मिले, उनको सस्ता रीजनेबल विद इन रीच अंडा मिले और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिले। पोल्ट्री बारे एक हमारा हुआ है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है FTA, जिसके तहत सिंगापुर, मलेशिया, चाइना और इंडिया, उनको कुछ रियायतें दी गई हैं। लेकिन ये वजीर साहब तवज्जो दें इस तरफ कि वो रियायतें पाकिस्तान की पोल्ट्री को उन मुल्कों में नहीं है, उन मुल्कों की पोल्ट्री की इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ये भी कदगन लगा दी जाती है कि पाकिस्तान से जो बाहर इंडिया खासतौर भेजी जाए तो वो तो कहते हैं वो सेहत के कुछ मामलात खराब है, हम ले लेते वो नहीं ले सकते। हालांकि सेहतमंद ज्यादा इधर हैं, इंडिया में जरा थोड़े कमजोर लोग हैं, वेजिटेरियन है। दूसरा ये है कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं इसकी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जिनको कहते हैं, जो चिकन से और अंडे से बनाई जाती है, उनका मसला ये है कि वो बाहर से मंगवाएं अगर उनके इनपुट तो यहां पे बहुत महंगी पड़ जाती हैं। फिर ये गवर्नमेंट को कहते हैं कि जो इन प्रोडक्ट की सेविंग और प्रोसेसिंग के लिए आप इंडस्ट्री समझ के पोल्ट्री को सपोर्ट कीजिए, वो भी गवर्नमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन का इशू है, उससे आवाम को भी फायदा होगा और इंडस्ट्री भी स्टेबलाइज हो जाएगी, उसकी तरफ भी। और फिर खास तौर पे जो एक्सपोर्ट सपोर्ट है फ्रेट के ऊपर, वो सारी दुनिया देती है, लेकिन पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री को नहीं दे रहा। आपको तो तिजारत के गुर पता है भाई, हमसे तो आप वकालत सीख लीजिए। तिजारत के गुर फिर ऐसे आजमाइए कि पाकिस्तान के आपके अलावा ताजरों को भी कोई फायदा हो, यानी सरकार एक ताजर बन गई है ना, दोनों तरफ से फायदा होना चाहिए। अगर हम उनकी इंपोर्ट करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट भी उसी अंदाज से होनी चाहिए। बाबा साहब, वक्त चूंकि कम है और एक वीडियो हमने प्रोग्राम के आगाज में दिखाई थी, और जिसमें हमने दिखाया था किस तरह से उस पर शॉर्ट तबसरा करना चाहता हूँ। ये क्या था? वीडियो आप दिखा रही हैं, फिर दिखा लें, वीडियो दिखा ले। चले वीडियो दिखा देते हैं पहले। जी नाज़रीन, गधे का गोश्त तो हम सुनते थे, स्टैंप वाले गोश्त मिलने शुरू हो गए, इसका क्या हाल होगा? उससे पहले बदकिस्मती की बात यह है कि ये ताज़ा सारी वारदात हुई है। पहले ये कि पोल्ट्री की हमने बात की कि पोल्ट्री की 1-2 कंपनियां लेके आई, ऐसा जिसमें कहा गया कि खंजीर का फैट मिला हुआ है, कोई फीड मंगवाई गई थी, ख्याल करें वो भी। दूसरा उसके बाद ये कि वजीर सेहत पंजाब ने खुद फ्लोर पे माना कि कुछ चीजें ऐसी मार्केट में दस्तयाब हैं बड़े स्टोर्स के ऊपर भी जो हलाल नहीं है, हराम है। हाँ। तीसरा ये हुआ फिर गधे का गोश्त वाला। चौथा वाकया ये, पाकिस्तान में सबसे लजीज इस गोश्त को समझा जाता है, ये बहुत बड़ी एक आउटलेट है जिसके अंदर से ये हमारे पास ये एक्सक्लूसिव चीज आई है। वहां पे ये जो दुम्बे हैं वो ज़बह करके टांग दिए जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, और वो दुम्बे ताउन फैलाने वाले चूहे पहले खाते हैं और आप और मैं बाल्टी की शक्ल में और सिक्के की शक्ल में इसको बाद में खाते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ये तकलीफ सूरत हाल है, इसका जरूर वजीर सेहत जो है नोटिस ले। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तलाशे गुमशुदा में भी हमने किसी को ढूंढना है, इस बारे में भी जानिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। तलाश गुमशुदा में हम आज तलाश कर रहे हैं ज़कात अलाउंस, गुजारा अलाउंस जो है वो किधर गया। ज़कात का निज़ाम बाबर साहब वो निज़ाम जो निज़ाम अदल को कायम रखता है, ये क्या हो रहा है इसके साथ? एक नाकिस हिकमत अमली किसी ने बनाई पंजाब में। ये पहले पहुंचता था, ज़कात पहुंचती थी मुस्तहिकीन को कमेटियों के जरिए से। हर जगह कमेटी है और मस्जिद कमेटी के लोग उसमें होते थे। पहुंचती थी जी पहुंचती थी, ठीक है, बाय एंड लार्ज। और फिर कुछ अस्पतालों को भी दी जाती है और बाकी ऐसी जगह जहां पे आवाम को जरूरत होती है फौरी तौर पे। अब इन्होंने फैसला ये किया, पंजाब गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने जो ज़कात से डील करता है, कि ज़कात काउंसिलों को देने के बजाय हम ये पैसे देंगे, वो जो टेलीफोन के लिए जो ट्रांसफर होती है ना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो पैसे किसी ऐसी जगह जमा कराए गए। अब बेशुमार लोग ज़कात के मुस्तहिकीन ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन ही नहीं। आप क्यों फर्ज कर लेते हैं कि सारी दुनिया आपकी जितनी तरक्की कर गई, और आप क्यों फर्ज कर लेते हैं हर घर में एसी है, हर घर में एक मोबाइल पड़ा हुआ है, हर घर में ये गोश्त जा रहा है, ये वाला, या जो फिर पहले सबको मोबाइल दे दीजिए। क्यों? और उसका नतीजा ये निकला है कि अभी लोगों को ज़कात नहीं पहुंच रही। अच्छा। रमजान शरीफ आ रहा है, इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर से ये कहता हूं कि आप तवज्जो कीजिए, और आप उंगली खड़ी करेंगे तो मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग भाग पड़ेंगे और जाके मुस्तहिकीन को ज़कात देंगे। ये एक इंसानी मसला है जिसको हमने दुनिया टीवी के जरिए आप तक बिल्कुल। ऑन अ वेरी सीरियस नोट हमारा ये एक पैगाम है, हमारी एक ये दरख्वास्त है कि जरूर इसको देखिए, खासतौर पे रमजान मुबारक की आमद से पहले इस मसले को हल कीजिए। बाबर साहब, आवाम की आवाज जरा हम बहुत जरूरी है। ये हैं जी मोहम्मद जुल्करनैन, ये कहते हैं कि ऑन ये रेजिंग वॉइस ऑफ एमफिल एंड पीएचडी, शुक्रिया इन्होंने अदा किया। दूसरे हैं सिब्तुल हसन, ये कहते हैं कि आई हैव अप्लाइड फॉर द जूनियर इंजीनियर इन मैपको, each seat is being sold for 20 to 25 lakhs। कोई पूछने वाला नहीं। ये मैपको मुल्तान में है, जरा देख लीजिए सीटें किस तरह वहां पे फरोख्त हो रही हैं। 25 लाख एग्जैक्टली। फैसल मकसूद साहब हैं, ये कहते हैं सर वी आर 40 डॉक्टर वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन SZH फॉर लास्ट 3 years बट नॉट येट हैव बिकम परमानेंट। ये 40 डॉक्टर्स हैं जी SZH, इसके अंदर इनको मुस्तकिल कर दीजिए। ये कमल जारा जैदी हैं, ये कहती हैं कि इन आर एरिया GGHS प्रिंसिपल हैज ओपन एन इलीगल गेट इन अ पैटर्नल ग्रेवयार्ड, अ बिग सिक्योरिटी थ्रेट बट नन केयरिंग, टेक अप प्लीज। हमने कमल जारा जैदी का मसला बयान कर दिया, गलत गेट जो गैर कानूनी लगाया गया है ग्रेव यार्ड में, उसको बंद कर दिया जाए और शहरियों को महफूज रहने दीजिए। तैयब रसूल साहब, ये बहुत ही आम मसला है जी सर, डेफ स्टूडेंट्स के साथ जुल्म और ना इंसाफी, जो समाज से महरूम तालिब इल्म हैं उनका मसला इन्होंने उठाया है। 9th और 10 के स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर 80 किलोमीटर दूर रख के इनके साथ ना इंसाफी हो रही है। इस तरफ फौरी तवज्जो दें। अगर कोई वजीर तालीम है और तालीम में उसकी कोई दिलचस्पी है तो इससे ज्यादा मुस्तहिक आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। 1.5 घंटे का सफर तय करके ये लोग अपने सेंटर्स तक जाएंगे। ये हैं जी मैलेक्स अरशद महमूद, कहते हैं आई एम फ्रॉम मुजाहिद कॉलोनी विद क्लीन स्वीप डिस्ट्रिक्ट ऑफ PMLN सरगोदा, बट अ वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, नो क्लीनिंग, नो सीवरेज, नथिंग। सुन लीजिए, MNA MPA वजीर आला कहती है तुमको खल्के खुदा गायबाना क्या। हबीब सोलंगी साहब कहते हैं आर प्लॉट्स इन गुलिस्तान जोहर 6 कराची आर अंडर इंक्रोचमेंट, KDA नॉट गिविंग पोजेशन। ये कब्जा दीजिए जी, कब्जा ग्रुपों को ना दीजिए, प्लॉट जिन्होंने पैसे दिए उनको कब्जा दीजिए। और आखिरी है देयर इज नो रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी, नो हॉस्पिटल इन विलेज, पीपल हैव टू वॉक 2 hours टू रीच रोड ट्रांसपोर्ट। सूबेदार औरंगजेब साहब करली विलेज नारा से इन्होंने लिखा, कहते हैं 2 घंटे में, पहाड़ी है ये बिल्कुल आजाद कश्मीर के, इधर थोड़ा सा चल के लोग जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट पिंडी है, इधर तवज्जो दी जाए फौरी तौर पर। चलिए ठीक है, ये जनाब हमने आपकी आवाज जो है वो पहुंचाई और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर भी जरूर अमल होगा, इसको सुना जाएगा, हल दिया जाएगा। बाबर साहब, अब आपकी आवाज हम आवाम तक पहुंचाएंगे, इससे पहले इजाजत लेंगे नाज़रीन से। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, 8 से 9 बजे तक आपके साथ होंगे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। बाबर साहब, आपकी आवाज। वतन तो नाम है लोगों की आरजुओं का, वतन शऊर है शफाफ आबजुओं का। मना तो लेंगे किसी तौर जश्न आजादी, दबा ही लेंगे किसी तौर शोरे बर्बादी। वतन वतन है
کوئی مقبرہ نہیں جس پر دیے جلائیں گے اور چادریں چڑھائیں گے، اور وطن پیالہ و ساغر نہیں جو ٹوٹا تو دکانیں شہر سے جا کر خرید لائیں گے۔ یہ اپنا گھر ہے تو کیوں کھل کے گفتگو نہ کروں، میں شام کو بھی ستاروں کی آرزو نہ کروں، میں آفتاب سے کیوں روشنی طلب نہ کروں، اندھیری رات بھی ہو اور ذکر شب نہ کروں۔ وطن تو نام ہے لوگوں کی آرزوؤں کا، وطن شعور ہے شفاف آبجوؤں کا۔ وطن زندہ باد، اہل وطن زندہ باد۔ کس طریقے سے وطن اہم ہے، پھر ملیں گے، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔